کریم علیہ السلام اور حضور کے تمام خلفاء نے، تمام ائمہ نے جس طرح کیا، ملک کی اکثریت وہ تو صرف مرنے کے لیے پیدا ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ ان کے حصے کی زندگی کوئی اور جی چکا ہوتا ہے، ان کے حصے کی چیزیں کوئی اور استعمال کر چکا ہوتا ہے، ان کے حصے کے وسائل کوئی اور کھا چکا ہوتا ہے، اور وہ صرف مرنے کے لیے آتا ہے۔ صرف منصف ٹھیک ہو جائے، انصاف کا نظام درست ہو جائے تو بہت سارے معاملات، ورنہ ایک زمانہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں ذلت کا، جس کے ساتھ ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے۔ سچی بات ہے، ہم نے رسوائی کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے، بے حمیتی کے ساتھ ہمارا سمجھوتا معاہدہ ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے تو بولنا نہیں۔ کبھی کبھی دل ڈرتا ہے، اور شاید ہم بڑی آزمائش سے بچ گئے ہوں کہ اللہ نے ہمیں اس زمانے میں اگر پیدا کر دیا ہوتا جس زمانے میں مارکہ کربلا تھا، تو نہ جانے ہم کس طرف ہوتے۔ جو آج ہماری حالت ہے، جو آج ہماری کیفیت ہے، جوتوں کے ڈر سے پتہ نہیں ہم کس طرف کھڑے ہوتے، دنیا بھی برباد ہو جاتی، آخرت بھی تباہ ہو جاتی، جو آج ہماری حالت ہے۔ تو اب اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا، صورتیں بدل گئیں، امتحان کے انداز بدل گئے، اور بحثیت اجتماعی، بحثیت قوم بڑا ضروری ہے، بے حد ضروری ہے کہ احساس ہو۔ سرکار کی حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں، برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو۔ یہ اسی نبی کا فرمان ہے جس نے مسواک کا حکم دیا ہے، یہ اسی نبی کا فرمان ہے جنہوں نے دیگر احکامات دی ہیں۔ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو۔ وہ طاقت نہیں رکھتے تو پھر زبان کھولو، زبان کھولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو فرمایا پھر کم از کم اس برائی کو دل میں برا تو جانو، جو تمہارے بس میں ہے کم از کم وہ تو کرو، اور دل میں برا جانو۔ ارشاد فرما کر آگے حضور فرماتے ہیں، دل میں برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کمزور ترین درجہ ہے۔ لہٰذا جو بات میں نے شروع کی ہے میں اس کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں۔ امام محمد غزالی نے منصفین کے لیے، قضات کے لیے، قاضیوں کے لیے یوں سمجھیں کہ ایک لاہ عمل، کوڈ آف کنڈکٹ آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی قاضی کی عدالت میں، اگر گھر میں ابا جی موجود ہیں نا، اماں گھر میں موجود ہے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ شکرانے کی تسبیح پڑھنی چاہیے کہ اللہ نے روتے ہوئے کم از کم کوئی کندھا عطا تو فرمایا ہوا ہے نا۔ یہ قدر اس وقت احساس ہوتا ہے کہ جب رونے کے لیے پھر یہ رشتے ہمیں نظر نہیں آتے، جب نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے، تنے تنہا پھر زمانے کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، تو پھر بندہ کبھی درد لے کر اس کے پاس جاتا ہے، پھر درد لے کر اس کے پاس جاتا ہے، پھر اس کے پاس جاتا ہے، پھر ڈرتا بھی ہے درد سناؤ تو پھر تماشا بن جائے گا۔ قبلہ بابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس غالباً میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کی تھی، آپ کے پاس گول چوک سنہری مسجد میں ایک نوجوان لڑکا آیا تھا، 20-22 سال کا، 25 سال کا، تو وہ آواز کے ساتھ رویا، ٹوٹ کے رویا، کھل کے رویا، اور روتے روتے جذبات میں نا اس نے آ کر بابا جی حضور سے کہہ دیا، اس نے کہا بابا جی یہ سارے دکھ میرے لیے ہیں، یہ ساری مصیبتیں اکٹھی ہو کر یہ سارا درد اور دکھ اور تکلیفیں اور مصیبتوں کے پہاڑ یہ میرے پر ہی ٹوٹنے تھے۔ تو آپ نے حوصلہ کیسے دیا؟ قریب بلا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا پیار سے، بابا جی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ دیکھیں روحانی طور پر کتنا طاقت کا پاورفل انجیکشن تھا جو آپ نے اس نوجوان کو لگایا۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے بیٹے آپ تو خوش قسمت ہیں، وہ جو درد سے ٹوٹا ہوا ہے اسے فرمانے لگے اٹھا کیسے رہے ہیں؟ فرمایا آپ تو خوش قسمت ہیں،
اللہ نے آپ کو جوانی میں درد دے کر آزما لیا، یہی درد اگر بڑھاپے میں آتے تو آپ سے سنبھالے نہ جاتے۔ درد تو آئیں گے، درد تو امتحان تو آئیں گے میرے قابل عزت احباب۔ سانس چلتی ہے تو درد رکنے والے نہیں ہیں، دل بھی ٹوٹے گا، انسان کو رویے توڑیں گے، حالات انسان کو دبائیں گے، زمانہ انسان کو دھکیلے گا، بے سکونی بھی آئے گی، گھر کی آزمائشیں بھی آئیں گی، اولاد کا امتحان بھی آئے گا، مال میں تنگی بھی آئے گی، صحت کا نقصان بھی ہوگا، جانوں کا نقصان بھی ہوگا۔ مگر اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے یہ بات کتنی بہتر ہے کہ اللہ نے جوانی میں درد دے کر آزما لیا، اگر بڑھاپے میں آتے تو سنبھالے نہ جاتے۔ اگر یہ رشتے زندہ ہیں، باپ کی صورت میں، ماں کی صورت میں، کوئی کام اڑ جائے تو میں تو آپ کی خدمت میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب کہیں سے دعا نہ مل رہی ہو اور آپ کو محسوس ہو کہ میرا تو یہ کام اڑ گیا، مارے گئے، تو اپنی بہن سے دعا کروائیں۔ وہ جس کی ڈولی گھر سے نکلی ہے تو پھر بھائی نے پلٹ کے خبر ہی نہیں لی کہ پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ مر گئی کہ کس حال میں ہے، کبھی گیا ہی نہیں اس کے گھر بھائی، کبھی ٹیلی فون ہی نہیں کیا، زمانے سارے سے رابطہ ہے، بہن سے کب ہوئی تھی آخری دفعہ بات؟ بہن سے دعا کروائیں۔ اور اگر کبھی آپ کو لگے کہ نہیں تکلیف بڑی ہے، درد بڑا ہے اس سے بھی، تو پھر یقین جانے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے آپ گھر میں بیٹھی ہوئی چارپائی پر بوڑھی ماں سے دعا کروا کے دیکھیں۔ کبھی کبھی لوگ ملتے ہیں نا تو وہ، میں بھی کہہ دیتا ہوں کسی کو، کوئی مجھے بھی کہہ دیتا ہے، چونکہ اللہ نے اس کے عیبوں کو بھی چھپایا ہوا ہے، میرے بھی عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، تو ایسے برم بنائے ہوئے ہیں ہم سب کے ایک دوسرے کے سامنے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں جی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب ذرا اس جملے کو آپ سوچیں ذرا، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو ہم ایک جملہ کہہ کے دوسرے کے کندھے پہ ڈال دیتے ہیں کہ جب جب دعا کرنا تو میرے لیے ضرور کرنا، تو اگلا بھی کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی کر دیں گے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہنا پڑتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ نہ بھی کہیں تو ان کی تصویر ایسے کھینچ کر ہماری نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ بہن سے دعا کروائیں، ماں سے دعا کروائیں، اپنے والد سے دعا۔ حضور فرماتے ہیں ماں جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے تو اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، عرش الہیہ ہل جاتا ہے ماں کی دعا سے۔ تو اگر تو یہ رشتہ آپ کے پاس میرے پاس ہے، دیکھیں محبت بڑی فراخ دل ہوتی ہے، محبت کا ظرف بڑا وسیع ہوتا ہے۔ آپ میری درخواست پر غور فرمائیں گے جو میں عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ محبت کو عیب نظر نہیں آتا، محبت اندھی نہیں ہوتی، محبت اندھی نہیں ہوتی، بلکہ جو محبت دیکھتی اور دکھاتی ہے وہ کوئی اور جذبہ دیکھ اور دکھا ہی نہیں سکتا۔ محبت دیکھتی ہے، اندھی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ اسے عیب اگلے کا محبوب کا نظر نہیں آتا، نہیں، عیب نظر آتا ہے، محبت کو عیب نظر آتا ہے، لیکن وہ اتنی فراخ دل ہوتی ہے کہ اسے اس عیب میں یار کا نقص نظر نہیں آتا۔ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہو گئی ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے اسے، محبت پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہو گئی ہے، مگر چونکہ محبت جو ہے، پیار جو ہے، اسے پھر عیب نظر نہیں آتا، ورنہ ہاتھ میں کٹورا پکڑ کر تو 100 بندہ قطار میں کھڑا ہوا تھا، 99 کا بچ گیا، پیالہ مجنوں کا ہی ٹوٹنا تھا۔ بظاہر تو اسے لگا نا کہ میرا پیالہ بھی ٹوٹ گیا، مجھے خیرات بھی نہیں ملی، میری بے عزتی بھی ہو گئی، اسے لوگوں نے جتایا بھی، کہا بھی،
دیکھا بڑا تو دعویٰ کرتا تھا پیار کا، اس نے ہاتھ مار کے تیرا پیالہ بھی توڑ دیا، تجھے خیرات بھی نہیں دی، اور 100 بندے کے سامنے، شہر والوں کے سامنے تجھے رسوا بھی کر دیا۔ تو بظاہر تو بات ایسی تھی جیسے لوگ کر رہے تھے، لیکن محبت دیکھا